الله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما صمدا وترا سميعا بصيرا. الصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ما آباؤهم فهم غافلون. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. عزیزان من، آپ تمام احباب کے سامنے موقع کی مناسبت سے قرآن المجید فرقان الحمید سے سورہ یاسین کی ابتدائی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں کہ خالق کون و مکان، مالک کی ارض و سما، مجھ گناہ گار کو ان آیات مقدسات کے متعلق سچ اور حق بات بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، سورہ یاسین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا دل فرمایا ہے کہ سورہ یاسین
قرآن کا دل ہے، قلب قرآن سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نزاع کے وقت جب چانکنے کی تکلیف ہو تو اس وقت اس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے، سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو چانکنی آسان ہو جاتی ہے، دم آسانی سے پرواز کر جاتا ہے، ورنہ جسم سے جان اس طرح نکلتی ہے کہ انسان کے جسم کے 360 اعضاء توڑ کر نکلتی ہے۔ ایک جوڑ ٹوٹ جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جب 360 اعضاء ٹوٹتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب سورہ یاسین اس پر تلاوت کی جاتی ہے تو اسے وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ رب نے فرمایا یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، جیسے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم صاد، حامیم، تاسین، طٰہٰ، اسی طرح اور دیگر جو سورتوں کے شروع میں آتے ہیں حروف مقطعات، ان میں سے ہے یا اور سین۔ حضور علیہ السلام نے اپنے 10 اسماء ذکر فرمائے، 10 نام ذکر فرمائے، ان میں طٰہٰ اور یاسین بھی ہے، یعنی طٰہٰ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے، اسم گرامی ہے، اور یاسین بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے، قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمٰن نے شفا شریف میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے خلق کرنے سے 1000 سال پہلے، زمین اور آسمان کے پیدائش سے، بناوٹ سے 1000 سال پہلے رب نے فرمایا یا محمد انک لمن المرسلین، اور پھر فرمایا والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یعنی زمین اور آسمان کے خلق کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، یا محمد، اے محبوب آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین نے یاسین کا معنی کیا یا مرسلین، چونکہ مرسل میں سین ہے تو سین کو یہاں ذکر کیا، یا حرف ندا، اور بعض نے معنی کیا یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار، اے رسولوں کے سردار، والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو یہ یاسین حضور علیہ السلام کا نام، یا خطاب مصطفیٰ کریم سے، یا مرسلین، یا محمد، یا سید المرسلین، تو یہ حضور علیہ السلام کے اسماء مبارکہ میں سے ہے۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم،
قرآن کی قسم، حکمت والے قرآن کی قسم۔ جب کوئی بات اہم بیان کرتا ہے تو وہاں اللہ رب العزت قسم ارشاد فرماتا ہے۔ کہیں فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور کہیں فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہاں 8 قسمیں ذکر فرمائیں۔ شمس سے مراد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قمر سے مراد مصطفیٰ کریم سے فیض لینے والے اولیاء، علماء، صحابہ، اہل بیت اطہار قمر سے مراد ہیں، جو زمین پر علم مصطفیٰ کو پھیلاتے ہیں، جو علم مصطفیٰ کو پھیلانے والے مبلغین، علماء، اولیاء، صحابہ، ائمہ اہل بیت، ان کی قسم۔ اور قرآن نے ایک جگہ فرمایا قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید، وہاں پر بھی قرآن کی قسم، یہاں پر وہاں عظمت والے قرآن کی قسم، بزرگی والے قرآن کی قسم، یہاں والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم۔ اور سورہ ہجر میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے جان کی قسم اٹھائی، وَلِعُمْرِكَ، اے محبوب تیرے جان کی قسم، اے محبوب تیرے جان کی قسم۔ قسم، یہ قسم تعظیم کے لیے ہے، عظمت یاد دلانے کے لیے ہے، عظمت یاد دلانے کے لیے ہے کہ یہ حکمت والا قرآن بڑی عظمت والا ہے، حکمت والا قرآن بڑی عظمت والا ہے، جو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا ہے۔ اللہ عظمت والا قرآن جو رب نے نازل کیا وہ عظمت والا، جس رسول محمد کریم پر نازل کیا وہ محمد عظمت والے، اور جو فرشتہ یہ قرآن لے کر آیا وہ جبریل، وہ عظمت والا، وہ عظمت والا، تو یہ سارے عظمت والے۔ یہاں پر قرآن کی قسم اٹھائی، کیوں کہ قرآن مصطفیٰ کریم کا معجزہ ہے، قرآن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت، رسالت اور حقانیت کی دلیل ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے، جنہوں نے کہا کہ یہ بشر کا کلام ہے، محمد خود بنا لیتا ہے، کلام اللہ نہیں ہے، تو انہیں چیلنج کیا گیا فاتو بسورۃ من مثلہ، اس کے مثل کوئی صورت تو لے آؤ، اس کے مثل اس جیسی کوئی صورت تو لے آؤ۔ وہ صورت لینے سے عاجز، جب ایسا کلام لانے سے عاجز ہے تو مان لو کہ یہ کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ غیر نبی پر نازل نہیں ہوتا۔ یہ قرآن جس پر نازل ہو رہا ہے وہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو قرآن مصطفیٰ کے رسالت کی دلیل ہے، قرآن مصطفیٰ کریم کے نبوت کی دلیل ہے، قرآن مصطفیٰ کریم کے حقانیت کی دلیل ہے۔ تو اس حقانیت کی قسم اٹھا رہا ہے، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، قرآن میں ہر کلمہ حکمت سے پر ہے۔ حکمت والے قرآن کی عظمت ظاہر کر کے اس کی قسم اٹھا کر رب فرماتا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے محبوب آپ سیدھے راستے پر رسول ہیں،
رسول ہیں سیدھے راستے پر، سیدھی راستہ چلانے والے، سیدھی راہ پر چلانے والے، سیدھی راہ دکھانے والے، لوگوں کو سیدھی راہ کی منزل مقصود تک پہنچانے والے۔ آپ ہادی اعظم ہیں من جانب اللہ، عرب کی طرف سے سب سے بڑے ہادی ہیں۔ تمام انبیاء آئے، ہر ایک نے اپنے حصے کا کام کیا، ہر ایک نے اپنے حصے کا کام کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تبلیغ کی تو چند افراد ایمان لائے۔ 950 برس کی تبلیغ، چند افراد ایمان لائے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی تبلیغی دور، 23 سالہ تبلیغی دور، اور جب حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں ادا ہوا تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے، 1.25 لاکھ، 1,24,000 تقریباً صحابہ تھے وہاں موجود، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ صحابی وہی ہے جس نے ایمان کی حالت میں جیتی جاگتی صورت میں مصطفیٰ کریم کا دیدار کیا ہو، جس نے ایمان کی حالت میں جیتی جاگتی صورت میں مصطفیٰ کریم کا دیدار کیا، تو وہ انبیاء کے بعد خدا کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ انبیاء کے بعد خدا کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ تو یہ محبوب حکمت والے قرآن کی قسم، آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر ہیں۔ اور یہ قرآن تنزیل العزیز الرحیم، غالب، عزت والے، رحمت والے، سب سے زیادہ رحم فرمانے والے کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، قوماً، اپنی قوم کو، ما انذرا، جو نہیں ڈرائے گئے، آباؤہم، جن کے آباء و اجداد، فہم غافلون، وہ غافل رہے۔ یہ تبلیغ کا دوسرا مرحلہ ہے، تبلیغ کا دوسرا مرحلہ۔ پہلا مرحلہ انذر عشیرتک، اے محبوب اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، اپنے کنبے قبیلے والوں کو ڈراؤ۔ اب فرمایا اپنے قوم کو ڈراؤ، یہ خطاب حضور علیہ السلام سے مکے والوں کو ڈرانے کا ہے۔ ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے۔ کیوں کہ حجاز مقدس میں حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام تک کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ تقریباً 3,500-4,000 ہزار سال بغیر نبی کے بستی گزری ہے، لیکن انہیں فخر تھا اولاد ابراہیم ہونے پر، انہیں فخر تھا اولاد ابراہیم ہونے پر، کہ ہمیں فخر ہے کہ اولاد ابراہیم ہیں، لیکن تعلیمات ابراہیمی کو بلا چکے، تعلیمات ابراہیمی کو بلا چکے۔ جیسے ہم موجودہ دور میں فخر ہے میں مسلمان ہیں، مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم کی تعلیمات کو بلا بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کریم کی تعلیمات کو بھلا بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو احکام بیان کیے ان احکام کو بھلا بیٹھے، ہم اپنی نفسانی خواہش کے پیروکار ہو گئے، ہم دین میں وہ چیز تلاش کرتے ہیں جو ہمارے لیے سہولت کار بن جائے، یہ نفسانی خواہش کی پیروی ہے۔ احکام شرع سن کر اس پر
بے خوف و خطر عمل کرنا، یہ 3 کی پیروی ہے۔ کام کرنے کے بعد شریعت میں جواز ڈھونڈنا، یہ نفسانی خواہش کی پیروی ہے، یہ نفسانی خواہش کی پیروی ہے۔ اور یہ بیماری آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے طلاق والی حالت میں، کہ طلاق دے دیتے ہیں اور بعد میں جھوٹ بولتے پھرتے ہیں کہ ہم نے طلاق نہیں دی، 1 دی ہے، 3 نہیں دی ہے، قسمیں اٹھاتے ہیں۔ ایک تو طلاق دے کر اپنا برا کیا، پھر جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ پھر جھوٹی قسم کھا کر بیوی کو دوبارہ پسا کر اپنے پورے خاندان کو برباد کر رہا ہے، کیونکہ ابھی یہ زنا ہے، ابھی یہ زنا ہے۔ تو میرے آقا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، جس قوم میں زنا بڑھ جاتا ہے، زنا بڑھ جاتا ہے، اس قوم میں قحط سالی پیدا ہو جاتی ہے، وہاں پھر عذاب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے حالات دیکھ رہے ہیں، کبھی برسات کی صورت میں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی پانی نہ ہونے کی صورت میں، کبھی قحط سالی ہونے کی صورت میں، کبھی ظالم حکمرانوں کی صورت میں، یہ ہم پر عذاب آ رہے ہیں۔ اور پھر ہم پر یہ عذاب ایسے حال میں آ رہے ہیں جو ہمارے کرتوت ایسے ہو گئے کہ ہمارے سرکاری دفاتر میں لکھا ہوتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، مصطفیٰ کریم کا فرمان لکھا ہے کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہے، ہر آنے والے کی نظر اس پر پڑتی ہے اور جانے والے کی نظر پڑتی ہے، بلکہ نفسران کو یہ حدیث اصبر یاد ہوتی ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، لیکن رشوت کا بازار گرم ہے، اور جہاں رشوت ہوتی ہے وہاں عدل دفن ہو جاتا ہے، وہاں انصاف نہیں ہوتا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہاں عدل نہیں ہوتا وہاں قتل و غارت گری کے بازار گرم ہوتے ہیں، وہاں خون بہتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم کی تعلیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے ہیں، گندم کا ڈھیر ہے، حضور علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا اس ڈھیر میں، اندر تر گندم تھی، گیلی تھی، اوپر خشک تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا؟ تاجر کہتا ہے یا رسول اللہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ گیلی برسات کا پانی لگ گیا ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر گیلی کو اوپر کیوں نہیں کر دیا؟ یہ نقصان دہ نہیں ہے، مضر نہیں ہے، برابر ہے، تو خشک کو اوپر کیوں کیا؟ اس تر کو اوپر کر دینا چاہیے تھا، تر کو نیچے کیا ہے، خشک کو اوپر کیا ہے۔ من غش فلیس منا، جو دھوکہ کرتا ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو دھوکہ کرتا ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جھوٹی قسمیں اٹھا کر تجارت کرنا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قسم اٹھا کر وہ مال تو بیچ دیتا ہے لیکن اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے، پھر عصر کے بعد حافظ صاحب کے پاس لائن لگی ہوتی ہے، ہزاروں کماتے ہیں برکت نہیں ہوتی، ہزاروں کماتے ہیں برکت نہیں ہوتی، آپ آمدنی دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی بچت نظر نہیں آتی۔ تو یہ حرام کا مال دکھنے میں ڈھیر ہوتا ہے لیکن آنکھوں کے سامنے باقی کچھ نہیں ہوتا۔ حلال کے مال میں کثرت نہیں ہوتی، قلت ہوتی ہے، لیکن اللہ اس میں برکت دیتا ہے، اللہ اسے برکت دیتا ہے۔ گورنمنٹ ملازمین کی لاکھوں روپے تنخواہ، لیکن پریشان حال، کیوں کہ رشوت پر گزارا۔ 10-20 ہزار روپے مہینے کی مزدوری کرنے والا مرچی کی چٹنی سے روٹی کھاتا ہے لیکن خوشحال رہتا ہے، پریشان نہیں، کیوں کہ اس میں اللہ نے اس کو برکت رکھی ہے۔ مزدور کا جب پسینہ بہتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیتا ہے۔ اور مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دو، ہیلے بہانے نہ کرو، ہیلے بہانے نہ کرو۔
اس کے معمولی کمی کو، اس کے معمولی نقص کو بڑا عیب کر کے اس کی تنخواہیں نہ کاٹو، اس کی اجرتیں نہ کاٹو، اس کی مزدوری میں کمی نہ کرو۔ اس کی مزدوری میں کمی کر کے تم ایک چائے کا کپ تو پی سکتے ہو، اس سے مزید کوئی فائدہ نہیں لے سکتے۔ تم اپنے دوست احباب میں بیٹھ کر سینکڑوں اڑا دیتے ہو یا 10-20 دینے کے لیے کتراتے ہو۔ اگر اس مزدور کو 10-20 زیادہ دے دیے تو اس سے جو دعا نکلے گی وہ اللہ کے یہاں بڑی مقبول ہوگی، اللہ کے یہاں بڑی مقبول ہوگی۔ ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے پی لیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے پی لیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، تھوڑی دیر میں یہ نکل جاتی ہے۔ لیکن مزدور کی دی ہوئی دعا اس کے دل سے نکلتی ہے اور اللہ کے یہاں بڑی مقبول ہوتی ہے۔ تو فرمایا ڈراؤ اے محبوب اپنی اس قوم کو جن کے آباء و اجداد ڈرائے نہیں گئے، جن کے آباء و اجداد ڈرائے نہیں گئے۔ لقد حق القول علی اکثرہم، یہ جو آپ کا انکار کرتے ہیں ان میں اکثر پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ تیرا قول حق ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں شخص، کوئی شخص ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے اور صبح اٹھتا ہے، عشاء کی نماز پڑھی نہیں، سو گیا، صبح اٹھتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے۔ اللہ اپنی امان میں رکھے۔ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے۔ جب وہ سوتا ہے شیطان اس کے گلے میں رسی ڈال دیتا ہے، شیطان اس کے گلے میں رسی ڈالتا ہے، اور جب ہر اس رسی پر 3 گرہیں لگاتا ہے، ہر گرہ پر یہ بولتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت پڑی ہے، رات لمبی ہے، سو جا۔ پھر دوسری گرہ لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے سو جا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھونکتا ہے اس پر، یہ کہتے ہوئے کہ سو جا ابھی رات لمبی ہے۔ پھر تیسری گرہ لگاتا ہے کہ سو جا ابھی رات لمبی ہے، ابھی رات لمبی ہے، اسے نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے۔ اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، کہ جب آنکھ کھلے بیدار ہو تو یہ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو کلمہ طیبہ کا ورد کر دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس کی آنکھ کھلی رات میں، اس نے یہ کلمہ پڑھا، اللہ کا ذکر کیا، ایک گرہ کھل جاتی ہے، جادو کا اثر ختم شیطان کے۔ پھر وہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ صبح کو اٹھتا ہے حشاش بشاش، تندرست اور توانا۔ جو اس حال میں نہ ہوا، اس حال میں نہ اٹھا، وہ دن کو سست اٹھتا ہے، کاہلی اس پر سوار ہوتی ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ رات کو بیدار ہو تو پھر اللہ کا ذکر کرے جو میسر ہو، یہ نہیں کہ یہی مخصوص ہے قرآن کی کوئی آیت پڑھ لے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ سوتا ہے اس وقت وہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو شیطان کے فریب سے محفوظ رہتا ہے، شیطان کے
فریب سے محفوظ رہتا ہے، شیطان کے جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے، شیطان کی کرا سے محفوظ رہتا ہے، شیطان کی تحقانیت سے محفوظ رہتا ہے، شیطان اس کے کان میں جو پھونکتا ہے اس سے محفوظ رہتا ہے، شیطان اس کے کان میں جو پیشاب کرتا ہے اس سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ڈراؤ، بندہ جب 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے تو چست و چوبند رہتا ہے، تھوڑا وقت لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ 5 نمازیں پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ گھنٹہ سوا گھنٹہ، اس سے زائد نہیں لگتا۔ 5 نمازیں، ایک نماز کے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، کوئی 8 منٹ، کوئی 10 منٹ، کوئی 15 منٹ، کوئی 20 منٹ، تو سوا گھنٹے کے قریب لگتا ہے 24 گھنٹے میں۔ 24 گھنٹے میں جو اس کے 40واں حصہ بنتا ہے، 100 روپے پر 2.5 روپے، جسے ہم نے اپنے آپ پر بوجھ سمجھ لیا، زکوٰۃ 2.5 روپے جسے ہم نے بوجھ سمجھ لیا ہے۔ اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا، وضو بناتا ہے، چاقو چوبند ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے چلتا ہے، فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ وہ گویا کہ احرام کی حالت میں چل رہا ہے، گویا کہ احرام کی حالت میں چل رہا ہے۔ گھر پر وضو کی سہولت نہیں، مسجد کے وضو خانے پر آ کر وضو کر لیتا ہے تو صحیح سہولت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اللہ کے ہاں اجر نیتوں پر ہے، اجر نیتوں پر ہے۔ کوئی 1 پیسہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، خلوص ہے رب کا، اور کوئی 1 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اس کا وہ 1 پیسہ اس کے 1 لاکھ سے بہتر ہے، اس کا 1 پیسہ 1 لاکھ سے بہتر ہے۔ اچھی طرح طہارت کرے، اچھی طرح طہارت کرے۔ وضو کرنے والے کے یہ اعضائے وضو کل قیامت کے دن غر المحجلین، سفید روشنی کی طرح چمکیں گے، سفید روشنی کی طرح چمکیں گے یہ اعضاء وضو کے۔ اور جو وضو اچھا نہیں کرتا، صحیح نہیں کرتا، میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کو اشتباہ ہوا، نماز سے فارغ ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عجب ہے کہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، وضو صحیح نہیں ہوتا۔ جب وضو صحیح نہیں ہوتا تو اس کا اشتباہ امام پر پڑتا ہے، امام پر پڑتا ہے۔ تو کامل وضو ہو، اچھا وضو ہو، بہترین طہارت ہو، چونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا طہارت مفتاح الصلاۃ، طہارت نماز کی چابی ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ جب طہارت اچھی طرح ہوگی، وضو اچھی طرح کرے گا، کامل وضو ہوگا، نماز صحیح ہوگی، جب نماز صحیح ہوگی جنت کا دروازہ اس کے لیے باب الصلاۃ کھل جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم پر اپنا رحم و کرم فضل فرمائے، احکام شرع سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔